اب میں صاحب کتاب فضل اللہ فانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور آسی صاحب کا، ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب کا، اور میں اس کتاب کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کیا ہے اور کن مراحل سے یہ گزری ہے۔ اس میں 4 شعراء ہیں، جیسے اساتذہ نے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے بھی فرمایا، آسی صاحب نے بھی، عسکری صاحب نے بھی۔ غنی کاشمیری ہے، بیدل ہیں، صاحب تبریزی ہے اور غالب ہیں۔ تو 3 شعراء جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، بیدل، غالب اور غنی، اور صاحب جو ہے وہ ایرانی ہے، اصفہانی ہے، اور چاروں سب کی ہندی کے شاعر ہیں۔ ان کو میں نے اس لیے چنا کہ میری طبعی مناسبت بھی جو ہے وہ سب کی ہندی سے ہے۔ میں خود جو شعر کہتا ہوں پشتو، عربی، فارسی وغیرہ میں، تو میں سب کی ہندی میں ہی شعر کہتا ہوں، اور مجھے پسند بھی سب کی ہندی کے شعراء زیادہ ہیں۔ اس کے بعد میرا ایک اور ارادہ ہے سب کی عراقی پر کام کرنے کا، اسی نہج پر انشاءاللہ۔ تو لیکن میری طبعی مناسبت جو ہے وہ سب کی ہندی سے ہے، ان کی جو پیچیدگی ہے، معنی آفرینی ہے، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو میں پہلے کرتا تھا یہ تراجم، لیکن میں نے محفوظ نہیں کیے کبھی، فیس بک پر جیسے کرتا تھا۔ پھر میں نے کچھ پورے کلاموں کا ترجمہ کیا، جیسے بیدل کی کئی غزلوں کا میں نے ترجمہ کیا، پوری غزلوں کا۔ پھر صاحب کی 2-3 غزلوں کا کیا، غالب کی 1-2 غزلوں کا اور نعت کا، اس طرح کئی نعتیں، سعدی کی ایک نعت میں نے، میر عثمان علی خان کی ایک پوری نعت، اس طرح۔ تو وہ میں نے پھر احمد جاوید صاحب کو دکھایا ایک ملاقات میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عمدہ کام ہے اور اس کو کتابی شکل دو۔ پھر میں نے جو دواوین اٹھائے اور ان سے انتخاب کیا، پہلے 100 اشعار کا، اور پھر ان کا منظوم ترجمہ کیا۔ پھر اس میں ایک فارسی فہمی کے لیے کہ لوگ فارسی سے قریب ہو جائیں، تو میں نے اس میں تشریح اور فرہنگ کا بھی اضافہ کیا تاکہ یہ ایک درسی کتاب بھی بن جائے۔ بلکہ اب تو وہ ایک صاحب آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے 2 کتابیں منگوائی فارسی خواتین کے لیے، وہ کراچی میں۔ تو مقصد یہ تھا کہ وہ اس سے اردو سیکھ رہی ہے، تو یہ یعنی اردو اور فارسی میں ایک پل کا کردار ادا کرے۔ میری یہ خواہش ہے کہ فارسی سے، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں وحید الزمان طارق صاحب، یہ ایک بڑی جد و جہد کر رہے ہیں اور بہت عمدہ کام، ان کے 2 دیوان، ایک دیوان اور ایک کلیات ابھی منظر عام پہ آیا ہے، بہت شاندار کام ہے ان کا۔ تو اس طرح کے لوگ زیادہ ہوں تاکہ ہماری جو تہذیب ہے، ہماری تہذیب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فارسی میں محفوظ ہے۔ تو اس خزانے تک پہنچنے کے لیے یعنی وہ کلید جو ہے وہ فارسی زبان ہے، کہ فارسی زبان آئے گی تو ہم اس تہذیب سے واقف ہو جائیں گے، اس کو پھر سے اپنا سکیں گے۔ یہ میری ایک کوشش تھی۔ میں چند اشعار کے تراجم پڑھتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے اور صدر صاحب بھی۔ یہ بس جو سامنے آیا وہی، کیونکہ یہ میں نے پہلے انتخاب کیا ہوا ہے، تو اب مزید اس میں انتخاب نہیں کرتا۔ یہ صاحب تبریزی کا شعر ہے کہ غمگین مکن اگر نہ کنی شاد خاطرے، غمگین مکن اگر نہ کنی شاد خاطرے، گر مرہم دلے نشوی نیشتر مباش۔ غمگین اگر کسی کو اگر خوش نہ کر سکے، غمگین اگر کسی کو اگر خوش نہ کر سکے، مرہم نہ بن سکے تو اگر نیشتر نہ بن۔ اور گوہر شوق
گریبان صدف پارہ کند، گوہر شوخ گریبان صدف پارہ کند، چرخ اگر تربیت ما نکند معذور است. گوہر شوخ گریبان صدف پھاڑتا ہے، گوہر شوخ گریبان صدف پھاڑتا ہے، تربیت میری فلک سے نہیں ہو پائے گی. اور یہ صاحب کے گوشے سے آخری شعر ہے کہ صاحب امید بستاری یزدان داریم، صاحب امید بستاری یزدان داریم، کہ سر نام ما روز جزا نک شاید. صاحب امید ہے ستاری یزداں سے مجھے، صاحب امید ہے ستاری یزداں سے مجھے، روز محشر وہ میرا نام نہیں کھولے گا. اور یہ غنی کاشمیری کے شعر سامنے آئے کہ بچشم کم مبین در نام اعمال ما زاہد، بچشم کم مبین در نام اعمال ما زاہد، کہ می بارد ازین ابر سیاہ باران رحمت ہا. نہ دیکھ اعمال نامے کو میرے زاہد حقارت سے، نہ دیکھ اعمال نامے کو میرے زاہد حقارت سے، اسی ابر سیاہ سے بارش رحمت برستی ہے. اور جنون، یہ مشکل شعر ہے. جنون ناتوانان را خاموشی می دہد شہرت، جنون ناتوانان را خاموشی می دہد شہرت، بغیر از بو صدائی نیست رنگی زنجیر رگ گل را. کہ ضعیفوں کا جنون مشہور ہوتا ہے خاموشی سے، ضعیفوں کا جنون مشہور ہوتا ہے خاموشی سے، بجز خوشبو نہیں آواز زنجیر رگ گل کی. اور تسلیم ہمان شاہد اقبال وصول است، تسلیم ہمان شاہد اقبال وصول است، افتادگی از میوہ دہد بوئے رسیدن. شاہد ہے تیرا جھکنا تیری کاملیت پر، شاہد ہے تیرا جھکنا تیری کاملیت پر، گرنا کسی میوے کا ہے پکنے کی علامت. تو یہ چند اشعار تھے. عمرم سپری گشت و ہمان بر سر جور است، عمرم سپری گشت و ہمان بر سر جور است، گویند بتان را کہ وفا نیست چرا نیست. ایک عمر سے کرتے ہیں ستم اہل وفا پر، ایک عمر سے کرتے ہیں ستم اہل وفا پر، یہ کس نے کہا ہے کہ بتوں میں ہے وفا کم. تو یہ چند اشعار میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. میں ایک بار پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے نوازا. اور یہ ہماری ملاقات پہلی ملاقات، یہ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ باتیں چھوڑتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، صدر صاحب کا بھی بہت شکریہ، آسی صاحب نے بڑی تفصیلی اور بڑی عمدہ گفتگو فرمائی. آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ.